بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. صدق اللہ العظیم. اتفاق کی بات کہ اس آیت شریفہ میں 1 مہینہ ہو گیا. ہاں چلو خیر. دوستو عرض کیا تھا میں نے کہ اس آیت شریفہ میں 3 حکم بیان کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ 3 طلاق دینا درست ہے. دوسرا یہ کہ 3 طلاق کے بعد پھر وہ عورت اس مرد کے واسطے حلال نہیں رہتی. اور حلال نہ رہنے کا مطلب بتایا تھا نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا، نہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد نکاح ہو سکتا. یہ ہے حلال نہ ہونے کا مطلب. اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ ہاں یہ عورت اس شخص کے لیے حلال ہو سکتی ہے جبکہ یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد صحبت ہو، پھر یہ حلال ہو جائے گی پہلے شخص کے واسطے. یہ 3 باتیں بتائی گئی تھی. تینوں باتیں قرآن پاک میں صاف صاف بیان کی گئی ہیں. ان کا انکار کرنے والا کافر ہے. آج میں انشاءاللہ اس کو پورا بیان کروں گا. اگر 5, 7, 10 منٹ زائد بھی ہو جائیں تو آپ حضرات تحمل فرمائیں، چونکہ اگلا اتوار انشاءاللہ رمضان میں ہوگا. اس دن آپ یا تو تراویح کی تیاری میں ہوں گے اور یا پھر آپ 1 روزہ رکھ چکے ہوں گے اتوار کے دن. ہاں تو حلالہ جو ہے نا، حلالہ جس کو کہتے ہیں وہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. یہ بات خوب اچھی طرح نوٹ کر لیو. میں اس میں بھی کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہی ہوں، آپ کے درمیان ہوں. کوئی جس کا جی چاہے، کوئی عالم مفتی بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہے. اس کے بعد دوستوں میں نے بتایا تھا، تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک ہی مجلس میں اگر 3 طلاق دی تو بھی 3 ہی ہوئی. اور جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، تمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق اور تمام ائمہ مجتہدین کا اجتماع اور اتفاق اس پر ہے. جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کی بات التفات کے قابل ہی نہیں ہے. وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو جس کو سنا جا سکے. اب رہ گئی دوسری بات، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال کیوں نہیں رہے گی؟ یہ ایک سوال ہے. اللہ نے یہ قید کیوں لگائی؟ تو دیکھو دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے اور بسا اوقات اس کو ظلم سہنا پڑتا ہے. بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں. جیسے کہ آج کی دنیا اسی کو مظلوم بنا کر پیش کرتی ہے، وہ تو غلط ہے، لیکن بسا اوقات اس کو ظلم سہنا پڑتا ہے. اس لیے اس کو قانوناً تحفظ دیا گیا ہے اور قانوناً اس کو طاقت بخشی گئی ہے. قانون سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. وہ حفاظت یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہی کھلواڑ ہوتا رہے، طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دے دی پھر نکاح کر لیا، گھر سے نکال دی پھر لے آئے، پھر نکال دی پھر لے آئے، کبھی پنچایت کے دباؤ سے، کبھی گھر والوں کے دباؤ سے، کبھی کسی کے دباؤ سے، تو اس کی زندگی اور وہ عورت ایک کھیل بن کر رہ جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی پابندی لگا دی کہ اب عورت کو بار بار طلاق کا دے کر اس کے دل کو نہیں توڑا جائے گا،
بار بار طلاق دے کر اس کے دل کو زخمی نہیں کیا جائے گا، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کیا جائے گا، بس زیادہ سے زیادہ 2 بار، اور 2 بار کے بعد اگر 30 مرتبہ دے دی تو اب کوئی صورت نہیں رہی حلال ہو اس کو وہاں روکنے کی۔ تو یہ عورت پر احسان ہے اور عورت کے حق کی حفاظت ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اجی اور غلطی تو کی مرد نے کہ 3 طلاق اس نے دی، سزا دی گئی عورت کو۔ ایسی عقل پر افسوس، افسوس جو اپنے آپ کو قانون داں کہیں یا علم والے کہیں اور عقل والے کہیں اور وہ یہ بات کہیں تو افسوس ان کی عقل پر، ان کے علم پر۔ ارے میرے دوستو، مرد کا اختیار بالکل ختم کر کے کلی اختیار عورت کو اپنے اوپر دے دیا گیا، سمجھے آپ؟ اس عورت پہ سے مرد کا مکمل اختیار ختم کر دیا اور اس عورت کو اپنا کلی اختیار اس عورت کو دے دیا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے یا نہ کرے، اور بھائی جب نکاح ہو جائے گا پھر تو صحبت تو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اگر خدا نخواستہ اس کو طلاق ملے یا شوہر کا انتقال ہو اور پھر وہ پہلے مرد سے نکاح کرے یا نہ کرے تو عورت اب مکمل اپنے اختیار میں ہے۔ امید ہے کہ میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے۔ اب اس پر نہ شوہر کا کوئی اختیار ہے اور دباؤ ہے، نہ ماں باپ کا کوئی دباؤ ہے، نہ معاشرے اور سماج کا کوئی دباؤ ہے کہ تو ادھر جا، وہ مکمل خود اپنے اختیار میں ہے۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عورت بھی ساری سمجھدار نہیں ہوتی، بلکہ بہت نرم دل کی ہوتی ہیں۔ کہیں پہلے شوہر کی محبت، کہیں پہلے گھر کی سہولت، کہیں بچوں کی محبت، وہ ساری کچھ برداشت کرتی رہے گی اور پھر نکاح کے لیے تیار، پھر رجوع کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس لیے اس پر بھی ایک رکاوٹ لگائی، ایک بندش لگائی۔ اس واسطے میرے دوستو، اس سے بہتر قانون اور اس سے بہتر عورت کے حق کی حفاظت اور کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں اس کو کئی بار کہوں تو اور زیادہ سمجھ میں آ جاوے گی، لیکن جو چاہیں گے میں ان کو مزید بعد میں سمجھا دوں گا۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ جب عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے گی، صحبت ہو جاوے گی، تو وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اب پہلے مرد سے نکاح کے واسطے ایک رکاوٹ ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے کے نکاح میں ہے۔ اگر وہ طلاق دے دے اور عدت گزر جاوے تو پھر پہلے سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ تیسری بات ہے۔ اب دوستو بہت توجہ سے سنیے گا، اس میں بھی آپ کو بہت بات سننے، یاد رکھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے ارادے اور اختیار سے نکاح کرے دوسرے آدمی سے، پہلے شوہر کے پاس لوٹنے کی نیت سے نہ کرے، دوسرے مرد سے اپنے ارادے اور اختیار سے نکاح کرے، پہلے شوہر کے پاس لوٹنے کی نیت سے نکاح نہ کرے۔ ایک صورت یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مرد مر جاوے تو اس کی عدت کے بعد، بشرطے کہ اس دوران صحبت ہو چکی ہو، تو اس کی عدت گزارنے کے بعد اب پہلے شخص سے نکاح ہو جائے گا۔ حلال تو وہ اسی وقت ہو گئی تھی جب دوسرے شوہر نے اس سے وطی کر لی تھی، صحبت کر لی تھی۔ اب رکاوٹ تھی یہ کہ وہ دوسرے کے نکاح میں ہے، جب نکاح سے باہر ہو گئی، عدت بھی گزر گئی تو وہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، اب وہ پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص اس کو طلاق دے دے اور عدت گزر جاوے تو پھر وہ پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ 2 صورتیں یہ ہو گئی، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے میرے دوستوں۔ اب ایک تیسری صورت ہے،
اور وہ یہ ہے کہ عورت اس نیت سے نکاح کرے کہ دوسرے مرد سے صحبت کے بعد میں طلاق لے لوں گی، وہ مجھے طلاق دے دے گا، پھر عدت گزارنے کے بعد میں پہلے شخص سے نکاح کر لوں گی، اس نیت سے نکاح کریں۔ تو یہاں سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس نیت سے اگر نکاح کرے گی تو نکاح درست ہو جاوے گا کہ نہیں، اور اس نیت سے نکاح کرنے کے بعد دوسرا شوہر صحبت کرنے کے بعد طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ یہ سوال سمجھ میں آیا بھائیوں؟ ہاں، اب دیکھو آپ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، ایک قول میں غالب گمان یہ ہے میرا امام احمد بھی، یہ سب حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے شخص کے واسطے یہ حلال ہو جائے گی۔ امام مالک علیہ الرحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، باقی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری بات کہتا ہوں، کوئی شخص اس طرح کے نکاح کو پسند نہیں کرتا، عورت اس طرح کے نکاح کو پسند نہیں کرتی، تو کوئی مجبور نہیں کرتا اس کو کہ تو دوسرے شوہر سے نکاح کر ہی کر، اور صحبت کے بعد وہ اس کو طلاق ہی دے، کوئی مجبور نہیں کرتا، اس کو اختیار ہے، مکمل اختیار ہے اپنے اوپر۔ ہاں، اس کے بغیر پہلے شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر دوسرے شخص سے صحبت کیے بغیر، دوسرے مرد سے سوئے بغیر وہ پہلے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اس طرح سے حلال نہیں ہوتا تو نہ کرے، وہ کوئی مجبور نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ 3 طلاق کے باوجود پھر وہ دوسرے مرد سے نکاح اور صحبت کے بغیر ہی پہلے شخص سے نکاح کر لیں۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، دوسرے شخص سے اس نیت سے نکاح کیا کہ وہ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد طلاق دے دے گا، پھر عدت کے بعد پہلے شخص سے نکاح ہو جائے گا، تو دوستو امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی عورت اس کو پسند نہیں کرتی، تو کوئی مجبور نہیں کرتا اس کو کہ تو ایسا کر، شریعت مجبور نہیں کرتی اس کو کہ تو ایسا کر۔ ہاں، وہ حکم اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے بغیر پہلے شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتی تو پہلے شخص کے پاس نہ جائے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات سنو، جو شخص اس کو ناپسند کرتا ہے وہ ایسا نہ کرے، لیکن چونکہ امت کے بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا درست اور جائز ہے، تو ہم دوسروں کو منع نہیں کر سکتے، جو ایسا کرے ان کو منع نہیں کر سکتے، جو اس کو جائز کہیں ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو بے حیائی کا کام نہیں کہہ سکتے، اس کو زنا نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص اس کو بے حیائی یا زنا کہے اس شخص کے دماغ کا بھی فطور ہے، ایمان کا بھی فطور ہے۔ یہ ہے، اگر وہ اس کو نہ پسند کرتا ہے تو نہ کرے، لیکن جو ایسا کرنا چاہتا ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی علیہ الرحمہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ بات بھی میرے دوستوں بزرگوں ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔
دوسرا نکاح جب عورت کرے گی اس میں وہ تمام شرطیں ہوں گی جو پہلے نکاح میں ہوتی ہیں. عورت کو اختیار ہے اپنی مرضی سے نکاح کرے یا نہ کرے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. بلکہ اس مرتبہ اور اتنی کڑی شرط ہے کہ پہلی مرتبہ اس کی زبان سے اجازت ضروری نہیں تھی بلکہ خاموشی بھی اجازت تھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اس مرتبہ زبان سے اجازت دینا ضروری ہے. یہ ہے. اب جب نکاح ہو گیا اب مہر بھی واجب ہے، مہر بھی دینا پڑے گا جو بھی کچھ طے ہوگا، اور صحبت بھی ضروری ہے. اور اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا تو یہ بچہ بھی حلال کا ہے. اور دوسرے شوہر کو طلاق پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کوئی قانون مجبور کرتا، نہ شریعت مجبور کرتی، اور نہ کسی دوسرے کو مجبور کرنا جائز ہے. اپنی مرضی سے طلاق دے یا نہ دے. پھر اگر اس نے طلاق دے دی اور عدت عورت نے گزار لی تو عدت گزر جائے گی، پھر اس کو دوبارہ اختیار ہے کہ پہلے کے بعد جاوے یا نہ جاوے، اس سے نکاح کرے یا نہ کرے، کوئی مجبور نہیں کرتا. ان سب باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا، سمجھ لینا. اس پر کوئی عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے، عورت پر سے ظلم دفع کیا گیا ہے اور عورت کو مکمل اختیار اپنی ذات پر دیا گیا ہے. یہ بات ہوئی. اب آ جائیے، ایک مشہور حدیث پاک ہے، اس کو بہت آگے اڑاتے ہیں لوگ سمجھے بغیر، اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، سمجھے بغیر قرآن پاک کو آگے کر دینا، سمجھے بغیر حدیث پاک کو آگے کر دینا. جی اب میں وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. حدیث پاک وہ ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ لعنت بھیجے اس شخص پر جو حلال کرے، اور اللہ لعنت بھیجے اس شخص پر جس کے واسطے وہ عورت حلال کی گئی ہے. اس حدیث پاک کو آگے اڑاتے ہیں. چلو جی دیکھو، سب سے پہلے میں آپ کو وہ بات بتاؤں جس سے میں آپ کو سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں. جب پہلے شخص نے 3 طلاق دے دی تو اس کا رول کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے جیسے کہ آپ نے سنا، کوئی رول نہیں ہے اس کا. عورت کو دوسرے نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، دوسرے شوہر کو طلاق پر مجبور نہیں کر سکتا، کوئی رول نہیں ہے اس کا. عورت نکاح کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی، شوہر طلاق دے گا تو اپنی مرضی سے دے گا. اب آپ یوں بتاؤ کہ محلل له جس کے لیے وہ عورت حلال کی گئی اس پر لعنت کیوں؟ اس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے دوسرے نکاح میں. شاید میری بات سمجھ میں آ گئی ہو آپ کے. ہاں، سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت کچھ چاہیے. پہلے شوہر کا اس دوسرے نکاح میں جس کو حلالہ کہتے ہیں کوئی رول ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. طلاق دینے کے بعد، 3 طلاق دینے کے بعد اس کو اس عورت پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا. اگر یہ عورت نکاح کرتی ہے کسی سے، کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو عورت کی مرضی سے، اور دوسرا شوہر طلاق دیتا ہے تو اپنی مرضی سے. عدت گزارتی ہے عورت اپنے اختیار سے. پہلے شخص کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، اس پر لعنت کیوں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سوچو پہلے آپ. جب اس کا اس دوسرے نکاح میں کوئی رول ہی نہیں ہے تو اس پر اللہ کے رسول لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر اللہ کے رسول بددعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر میرا سوال سمجھ میں آ گیا ہو تو میں جواب دوں گا ابھی نقد. آپ کی سمجھ میں آیا مولوی صاحب؟ دوسرے نکاح میں پہلے شوہر کا کوئی رول ہی نہیں، اس پر لعنت کا کیا مطلب؟ یہ تو میرے دوستو دراصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو ایک دم سمجھ لیتے ہیں لوگ.
آپ سے میں پوچھوں کہ جوتے والا کس کو کہیں گے آپ؟ جس کی پیڑھی دو پیڑھی سے دکان ہو جوتے کی اور وہ جوتے والے کے نام سے مشہور ہو گیا ہو، دو پیڑھی سے بھی نہ ہو لیکن اتنی مشہور دکان ہو کہ لوگ اس کو جوتے والے کے نام سے جانتے ہوں، برتن والے کے نام سے جانتے ہو، کپڑے والے کے نام سے جانتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، اتنا مشہور وہ اپنے اس میں ہو گیا ہو۔ تو جو شخص حلالہ کرنے والا ہو یا جس شخص کے لیے حلالہ کیا جاوے وہ ہو، یعنی پہلا شوہر ہو، بار بار اس حرکت کو کرتا ہے، بار بار اس حرکت کو کرتا ہے، اور لوگ اس کو اس صفت سے پہچان جاتے ہیں کہ دوسرا شخص تو عورتوں کو حلال کرنے والا ہے، اور وہ پہلا شخص بار بار عورتوں کو طلاق دیتا ہے، پھر حلال کروا کے پھر نکاح کرتا ہے، پھر حلال کروا کے پھر نکاح کرتا ہے۔ جو اپنی اس حرکت میں مشہور ہو جاوے اور بار بار ایسا کرے تو اس کے واسطے لعنت ہے۔ اسی واسطے علماء کرام، حدیث کے جو علماء کرام ہیں وہ یوں فرماتے ہیں الذی اشتہر بہ، کہ لعنت اس پر ہے، اس حلال کرنے والے پر ہے جو حلال کرنے میں مشہور ہو جاوے، اور لعنت اس پہلے اس شوہر کے لیے ہے جو بار بار ایسی حرکت کرتا ہے اور اس میں ایسا کرنے میں وہ مشہور ہو جاوے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے کہ ایسا ہو، جیسے کہ آپ کو بار بار بتایا گیا کہ 3 طلاق کو بھی نہیں پسند کرتے، 1 طلاق کو بھی نہیں پسند کرتے لیکن مجبوری میں، 3 طلاق کو نہیں پسند کرتے لیکن بہرحال مجبوری میں، اور اس کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن بہرحال اس کی مجبوری میں اجازت ہے۔ لیکن بار بار کوئی ایسی حرکت کرے اور اس حرکت کے ساتھ مشہور ہو جاوے تو اس پر لعنت خدا کی۔ بات امید ہے کہ اب اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسری بات ایک اور سنو، اور یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ اتنی مدت پہلے اتنی بات کہہ گئے۔ آج کل ہر کام کے واسطے سینٹر ہو گئے ہیں، منگنی کرواؤ نا، رشتہ کرواؤ، اس کے واسطے یونین اور سینٹر اور دفتر کھل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے کام ہے، وہ حلالے کے واسطے بھی سینٹر کھل گئے۔ اب وہاں جاتی ہے، اپنی مشکل بیان کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی سے کام کرا دیں گے، باقی 1000 روپے دینے پڑیں گے تمہیں۔ تو ایسا کون کرے گا؟ ایسا وہ شخص کرے گا جس نے اس کو اپنا پیشہ اور کاروبار بنا لیا، تو لعنت اس پر ہے جو کرائے پر ایسا کام کرے اور اس کو اپنا پیشہ بنا ہوا ہے، اس پر لعنت ہے۔ امید ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب خوب اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب رہ گئی ایک دوسری صورت، وہ یہ صورت ہے کہ آپ جانتے ہیں کبھی شیطان کندھے سوار ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، آدمی سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ وہ 3 طلاق دے چکا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نہ اس مرد کا گزارا اس عورت کے بغیر اور نہ اس عورت کا گزارا اس مرد کے بغیر۔ بہت مرتبہ ایسا پیچ پھنس جاتا ہے، خاص طور سے اس وقت جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ عورت کی غلطی ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد بہت ہی نادم و شرمندہ ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میری غلطی کا کوئی حل نکل آوے۔ بعض مرتبہ پوری غلطی مرد کی ہوتی ہے اور وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اس غلطی کا کوئی حل نکل آوے۔ دیکھو بات سمجھ میں آئی آپ کو؟
تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص ان دونوں بچھڑے ہو کو ملانے کے واسطے ان چھوٹے بچوں پر رحم کر کے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ میں اس سے نکاح کر کے طلاق دے دوں گا، نکاح کر کے صحبت کر کے طلاق دے دوں گا، پھر یہ پہلے شخص کے لیے حلال ہو جاوے گی، تو یوں کھا اوجرا بھی اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا، اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی ہے، دو بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے واسطے ہے وہ، یہ ہے اس واسطے اس میں نہ کوئی گناہ اور نہ کوئی لعنت والی بات، بلکہ اگر اس نیت سے وہ کرتا ہے تو ثواب کا مستحق ہے، اور لعنت ہے تو ان لوگوں پر ہے جن کی میں نے آپ کو بتائی، یا تو اس کو پیشہ بناتے ہیں، کاروبار بناتے ہیں، اور یا بار بار یہ کام کر کے اس کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، یہ بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات آ رہی تھی ذہن میں، نکل گئی، اب آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا ہاں، آ گئی بات۔ اب اگلی بات سنو جی، آپ کو اگر کوئی دھوکہ دے گا تو وہ یہ دھوکہ دے گا کہ نکاح ہمیشہ کے واسطے ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کی نیت ہمیشہ کی نہیں، رات دو رات کی ہے، اور ایسی نیت اور ایسے ارادے سے نکاح نہیں ہوتا، وہ یوں کہے گا آپ کو، ٹھیک ہے بات، یہ کہے گا۔ کوئی پڑھے لکھے ہیں گے، میں ان کے لیے کہہ رہا، آپ تو سمجھ نہیں پاؤیں گے، ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، وہ یوں کہیں گے کہ یہ تو نکاح موقت ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے ہے، اور موقت نکاح جائز نہیں، وہ یوں کہیں گے۔ اس میں سے جتنی بات آپ سمجھ گئے وہ بھی۔ اب سنو، دیکھو انہی بارے میں آگے آئے گا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اسی میں ہے، آگے چل کر کچھ صفحوں کے بعد آگے آئے گا اللہ کی، ہاں، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ثلاثن جدہن جد ہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ، یہ حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی، اور اس آیت کی تفسیر میں ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین معاملے ایسے ہیں، اگر آدمی اس کو سنجیدگی میں اور حقیقت میں لے کے چلے تب تو وہ ہیں ہی درست، لیکن اگر مذاق کے طور پر بھی وہ ان کام کو کرے تو بھی درست ہے۔ اب میں مثال دے کے بتاؤں، میاں بیوی دونوں پیار میں بات کر رہے ہیں، مذاق، ہنسی مذاق ہو رہی، مذاق میں مرد نے کہا کہ میں طلاق دے دوں، اب دے دے، اب بس دے دی، مذاق میں، محبت میں، تو ہو گئی۔ عورت نے کہا تو مجھے طلاق دے دے، اب دے دی، مذاق میں، تو ہو گئی۔ مذاق میں کہا تو مجھے بہت پسند ہے، تو مجھ سے نکاح کر لے، اب کر لیا، ہو گیا ہمارا نکاح، بس ہو گیا کام، نہ خطبے کی ضرورت نہ کہیں کی ضرورت، میرے بھائی نکاح ہو گیا، مذاق میں ہی صحیح، نکاح ہو گیا۔ اور یہی حال رجعت کا ہے، آپ یہ دونوں باتیں سمجھ لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں اور طلاق میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نیت پر یہ موقوف نہیں ہے، یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھنسے پڑے رہتے ہم۔ مثلا چلو میں بڈھا آدمی اپنی مثال دے دوں، کسی عورت کا پیغام میں نکاح دیا، اس نے منظور کر لیا، ہم بھی ادھر سے بارات لے کے پہنچ گئے، انہوں نے بھی سینکڑوں آدمیوں کو اکٹھا کر لیا، دعوت بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد کہنے لگے جی مول صاحب لے آؤ گاڑی، آگے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نہیں نکاح کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ ہے
سارا کام بگڑ جائے گا، سارا ہی کام بگڑا پڑا رہے گا جی. چلو جی، تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں، اسی لیے خیر ہے. اگر اس میں نیت کا اعتبار کرنے لگے تو نیت کا تو میری پتہ نہیں اندر میری نیت کیا ہے. اس لیے میرے دوستو، جو معاملات ہیں میں بھی سمجھا دوں گا آپ کو، معاملات ہیں ان میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. میں نے آپ سے مکان خریدا، 10 لاکھ روپے میں بات چیت ہو گئی، سب مکمل ہو گیا. ہاں جی 10 دن کے بعد پیسے دے دوں گا جی. جب بیان نہ کہا کہ بیان نے بھی دے دیا. جب 10 دن کے بعد پیسے دینے کا نمبر آیا، جی ڈاکٹر صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا خریدنے کا. تو سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا نہیں، سارا نظام فیل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. اس لیے معاملات میں چاہے وہ نکاح ہو طلاق ہو، ان میں نیت کا اعتبار نہیں ہے. مذاق کی نیت سے دے گا تب طلاق ہو جائے گی، سچ مچ دے گا جب طلاق ہو جائے گی. مذاق کی نیت سے نکاح کرے گا تب نکاح ہو جائے گا، اور سچ مچ نکاح کرے گا تب نکاح ہو جائے گا. نیت کا اس میں اعتبار نہیں. البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صرف زبان، اگر آدمی کے صرف دل میں نیت ہو کہ میں نکاح کے بعد صحبت کے بعد طلاق دے دوں گا، تو اس نیت کا تو کوئی اعتبار نہیں، اس پر نہ کچھ نہیں. ہاں اگر نکاح کرتے وقت نکاح پڑھانے والا یہ کہے کہ ہم نے تجھے یہ نکاح میں تیرے نکاح میں دی اس شرط کے ساتھ کہ تو صحبت کے بعد اس کو طلاق دے گا. اگر ہم نے تجھے یہ تیرے نکاح میں دی اس شرط کے ساتھ کہ تو صحبت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے گا، یہ الفاظ اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. ایجاب و قبول میں نکاح کے وقت یہ الفاظ کہیں جامیں اور وہ منظور کر لیں، یہ ہے. تو اس صورت میں نکاح مکروہ تحریمی ہوگا یا مکروہ تنزیہی ہوگا، مکروہ ہوگا، لیکن نکاح پھر بھی ہو جائے گا. نکاح پھر بھی ہو جائے گا. کیوں؟ یہ میرے دوست ایک اصول ہے. بعض معاملات ایسے ہیں جب اس میں شرط لگا لی جاوے گی تو وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوئی غلط شرط لگا لی جاوے تو وہ شرط ختم، باطل، اور معاملہ درست. لہذا نکاح تو درست ہوگا اور اس کے ذمہ طلاق دینا نہیں ہوگی. کوئی قانون اس کو طلاق کے واسطے مجبور نہیں کرے گا، حالانکہ اس نے نکاح میں یہ شرط لگائی تھی. تو اگر نکاح میں ایجاب و قبول میں الفاظ میں یہ شرط لگائی جاوے تو مکروہ ہے، صرف دل میں رکھے تو مکروہ نہیں ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی، امید ہے کہ آپ کو خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک بات اور بتاتا چلوں میں، اگر وہ بھی میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آج سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں میں، تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا. آپ کو یہ بھی بتایا گیا، خوب سمجھایا گیا کہ جب دوسرا مرد نکاح کر لے گا اور صحبت کر لے گا تو وہ طلاق دے یا نہ دے، پہلے کے واسطے وہ حلال ہو گئی. یہ بات سمجھائی نا میں نے آپ کو. ہاں تو میرے دوستو، جو شخص، سنیے، جو شخص حلال کرنے کی نیت سے نہیں کر رہا نکاح، بلکہ مستقل رکھنے کی نیت سے نکاح کر رہا، جب وہ صحبت کرے گا تو وہ بھی تو حلال کرنے والا ہے، وہ بھی تو محلل ہے، وہ بھی تو حلال کرنے والا ہے. اگر ہر حلال کرنے والے پر لعنت ہے تو جو بھی دوسرا نکاح کرے 3 طلاق کے بعد اسی پر لعنت. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ ایک دم سمجھ میں آتا ہے، بلکہ حدیث کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ جو بار بار یہ حرکت کر کے اس میں مشہور ہو جائے، کرایہ کرے، یہ ہے. یہ بات پوری ہو گئی جی میرے دوستو. اب یہاں اٹک جاتے ہیں آگے بہت لوگ، دوسرے دھوکہ دیتے ہیں ہمیں کہ جی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا کبھی ہے؟
اگر اس زمانے کی کوئی مثال ہو تو چلو جی ہم مان لیں آپ کی بات. تو میرے دوستو دیکھو، جس طرح عمل میں ہم لوگ غیر محتاط ہیں، کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے غیر محتاط ہوں گے؟ نہیں. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ اگر ضرورت پیش آتی تھی ان کو تو صرف ایک طلاق دیتے تھے. اس لیے اگر زمانے نبوی میں کوئی ایسا واقعہ پیش بھی نہیں آیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کرنا تھا تو کسی نہ کسی شکل میں پیش آ ہی گیا. اور وہ معاملہ اس طرح پر ہوا کہ ایک صحابی ہیں حضرت رفاعہ ان کا نام ہے. انہی کے 2 قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے ایک دم دی یا وقفے سے دی. 3 طلاق دے دی. اس عورت نے دوسرے شخص سے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن، ان سے نکاح کر لیا. اس کے بعد اس عورت کو انہوں نے ان صحابی نے، عبد الرحمن نے طلاق دے دی. یہ عورت گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ فلاں جو تھے انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور ان کے پاس یوں کہہ لو بس وہ نامرد تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی وہ صحبت کرنے کی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی، تو کیا میں پہلے شخص کے پاس لوٹ سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک تو اس کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے. میں پوری بات بتاؤں گا. اس کی کچھ مدت کے بعد وہ عورت پھر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے مجھ سے صحبت کر لی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو اب جھوٹی ہے، اس بات میں جھوٹی ہے کہ صحبت کر لی تھی، یا پہلی بات میں جھوٹی ہے کہ صحبت نہیں کی تھی، لہذا تیری دونوں باتوں کا اعتبار نہیں اور تو پہلے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس عورت نے رفاعہ سے نکاح نہیں کیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے پاس آئی، انہوں نے بھی منع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس آئی، انہوں نے بھی منع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو نے اس سے نکاح کیا تو میں تجھے رجم کروں گا، یعنی پتھر مار مار کے جان سے ماروں گا. رجم جو زنا کی سزا ہے وہ کروں گا. یہ میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا. اس میں اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ دوسرا شخص نکاح کے بعد اگر ہم بستری کر لیں تو پہلے کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے پہلے شخص سے نکاح کرنے کی. اور میرے دوستو، ایک دوسرا واقعہ انہی رفاعہ کا ہے. ایک دوسری عورت سے 3 طلاق ہو گئی تو وہ عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سامان سودا، ان کے پاس تو ایسا ہے جیسے کپڑے کا پلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاوے؟ اگر جی ہاں، میرا یہی جی چاہتا ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس چلے جاؤں. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تو اس کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک. تو دیکھو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے پہلے مرد کے پاس جانے کا طریقہ بتا رہے. کیا بتا رہے؟ کہ پہلے تو صحبت ہو، پھر وہ تو اس سے طلاق لے لے، پھر پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. تو بہرحال پورا کا پورا نہیں، لیکن ملتا جلتا واقعہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیش آیا ہے. امید ہے کہ بات آپ سب حضرات کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کسی کے دھوکے میں ہرگز مت آویں.
حاصل سمجھ لیجیے گا. میں پوری بات کو پھر کہتا ہوں. 3 طلاق کے بعد اب اس عورت سے نکاح کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس عورت کو مکمل اپنے اوپر اختیار ہے. ایک بات. ہاں یہ ہے کہ دوسرا شخص اس سے نکاح کرے، صحبت کرے، طلاق دے، عدت گزرے، تو پھر وہ پہلے شخص کے پاس جا سکتی ہے، پہلے شخص سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی کو حلالہ کہتے ہیں. اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلے شوہر کے پاس جانے کے ارادے سے نہیں، ایسے ہی دوسرے شخص سے نکاح کیا، صحبت ہوئی، پھر طلاق دے دی، عدت گزر گئی، جا سکتی ہے پہلے کے پاس. دوسرے شخص سے نکاح کیا، ایسے ہی پہلے شخص کے پاس جانے کی نیت سے نہیں، ایسے ہی اس کا انتقال ہو گیا، صحبت کے بعد انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد عدت گزری، پہلے شخص کے پاس جا سکتی ہے. تیسری صورت، اس ارادے سے نکاح کیا کہ میں نکاح کے بعد، صحبت کے بعد طلاق دے دوں گا تاکہ پہلے شخص کے لیے حلال ہو جاوے. اگر کوئی شخص 2 بچھڑے ہوئے کو ملانے کے واسطے، 2 شرمندہ لوگوں کو ایک موقع دینے کے واسطے ایسا کرتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور جو شخص کرائے پر یہ کام کرتا ہے، جو اس شخص کے ساتھ اس کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. جس سے کبھی کبھار ایسا ہو گیا ہے، اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے واسطے ایسا کرنا درست ہے. جو بار بار ایسی حرکت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. امید ہے کہ بات خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دعا ہوگی، اور دعا کے بعد اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے، سوال جواب کی مجلس ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.